السلام علیکم ویورز، میں ہوں آمنہ زاہد۔ جی آج میں کوئی ولاگ نہیں لے کے آئی ہوں۔ یہ جو نیوز بہت زیادہ آج کل آپ کو ٹی وی پہ دیکھنے کو مل رہی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی ڈیتھ کے بارے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا افسوس سب کو ہے، سب انسانوں کو ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنی MBBS کی ڈگری جام شوروں سے لیاقت میڈیکل کالج سے لے رکھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے PhD کی بھی ڈگری لے رکھی تھی، اور وہ نیشنل اسمبلی کے آئی تھنک سو ممبر بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، PTI کے آئی تھنک سو کارکن بھی تھے، اور بہت ہی فیمس TV اینکر بھی تھے۔ یہ تو ان کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن تھا۔ موونگ ٹو دا ٹاپک، دیکھیں ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کسی کو جج کرنے، کسی کو اچھا یا برے کا ٹائٹل دینے کے لیے۔ ایز آئی ڈونٹ ہیو رائٹ، ان تمام باتوں کا رائٹ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہر ایک کو، اس کے کردار کو، اس کی نیت کو، وہ خود حساب کر لے گا سب کا۔ تو ہمیں خدا کی زمین پہ خدا بننے کا حق نہیں ہے۔ میں ان کی پرسنل لائف کو بالکل نہیں جانتی ہوں، ان کے ریلیشن شپ، ان کی فیملی میٹرز، اس کو ہم بالکل ڈسکس نہیں کریں گے، اور اس پہ کرٹیسزم کرنا، اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا میں غلط سمجھتی ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا سوشل ٹاپک ہے، اس کا مینٹل ہیلتھ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کو ڈسکس کرنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن بنا ان کی ڈیتھ کا، لیکن جو نیوز ہے وہ ہمیں اپڈیٹ یہی کر رہی ہے کہ بہت زیادہ ڈپریس تھے۔ ان پہ بہت ساری ویڈیوز آئی تھنک سو بنایا رکھی تھی، لوگوں نے بہت سے میمز بنائے تھے۔ ایک تو میں ٹک ٹاک فالو نہیں کرتی ہوں، نہ میرا ٹک ٹاک کی میں یوزر ہوں۔ ایک ان کا ایک مقام تھا، ایک انہوں نے اپنا نام بنایا تھا۔ آخر انسان کافی سال لگا کر نام بناتا ہے، تو جب آپ اس کے نام کو، اس کی سوشل لائف کو ایک دم رون کر دیں، وہ ہر ایک نارمل ہیومن بینگ کو اس طرح کی ٹرامیٹائزنگ سچویشن سے گزر کے سٹریس اور ٹراما تو ضرور ہوتا ہے، اور جب ہم اس سٹریس کو امپورٹنس نہ دیں، ایڈریس نہ کریں، تو وہ سٹریس بڑھتا بڑھتا ایک ڈپریشن کے فیز میں چلا جاتا ہے۔ انسان کی مینٹل ہیلتھ اس کے سروائیول کے لیے، اس کے فنکشننگ کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ انسان اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کتنا کانشیس ہوتا ہے کہ اگر مثلاً آپ کو کچھ پمپلز بھی نکل آئے نا، تو آپ ڈاکٹر پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہم مینٹل ہیلتھ کو وہ امپورٹنس، وہ ویلیو نہیں دیتے۔ ان مائی اوپینین مینٹل ہیلتھ از ناٹ ایکولنٹ ٹو فزیکل ہیلتھ، بٹ اٹس مور امپورٹنٹ دین فزیکل ہیلتھ۔ آپ اسے ہو سکتے ڈس ایگری بھی کرتے ہوں، لیکن مینٹل ہیلتھ کا درجہ مجھ کو فزیکل ہیلتھ سے زیادہ لگتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ اگر بیمار ہوتا ہے، فزیکلی بیمار ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں پہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، سمٹمز لکھے گا، اسے میڈیکیشن دے دے گا۔ اب ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، اس کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، بس یہ پتہ تھا کوئی الجھن ہے، پریشانی ہے دماغ میں، نہیں وہ اس کو ایک آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ ایکچولی واٹ از گوئنگ آن ود ان مائی مائنڈ۔ تو اس کو ایک سائیکالوجسٹ کی اس پوائنٹ پہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، چونکہ ہمارے ملک میں اسٹگماٹائز بہت کیا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ ایشو کو، میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کسی بھی قسم کے اسٹریس سے گزریں، کوئی پریشانی ہو آپ کو، آپ کا موڈ کانسٹنٹلی ڈپریس رہنے لگ جائے، آپ کے دماغ میں مختلف قسم کی سوچیں آئیں، آپ کا سروائیول جس پوائنٹ پہ مشکل ہو جائے، دیٹ از the alarming situation کہ you should go and consult a clinical psychologist۔ تو ہم اس ٹاپک کو صرف ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے مینٹل ہیلتھ ایشو کے طور پہ ڈسکس کریں گے۔ جب آپ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو اگنور کرتے ہیں تو وہ بڑھتے بڑھتے ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے، اور جب وہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے تو وہ اس طرح کے ریزلٹس، اس طرح کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جس طرح کا ابھی ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنا کتھارسس بھی کرتے رہے نا، تو آپ کے اندر سے جو آپ کی پریشانی، اسٹریس ہے، وہ ریلیز ہوتا جاتا ہے۔ کوئی ایسا ٹرسٹ وردی آپ کے فیملی ممبر ہو، فرینڈ ہو، آپ کو ان کے ساتھ کتھارسس کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک اچھے پروفیشنل سائیکالوجسٹ کو بھی وزٹ کرنا چاہیے، اپنی پرابلم ڈسکس کرنی چاہیے۔ لیکن دیر از نو امبیرسمنٹ ان دس نا، کہ اٹس اوکے ٹو بی ڈپریسڈ، اٹس اوکے ٹو بی وزٹ اے کلینکل سائیکالوجسٹ۔ جب آپ کسی فزیشین کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم فزیکل النس ہے ہمیں یہ؟ تو آپ
بالکل نہیں ہیزیٹیٹ کرتے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. تو پھر جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ بھی تو ایسے ایک ڈاکٹر ہے نا. برین آپ کا کوئی نہ کوئی باڈی پارٹ ہے نا, تو آپ اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, تو وائی یو آر فیلنگ سو امبیرس؟ کیوں؟ وہ ایک اسٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. دیکھیں, جب آپ کا ایک ڈپریسو فیز پیک پہ چلا جاتا ہے نا, تو آپ کا ڈپریس موڈ کنزیکٹیولی تھرو آؤٹ دا ڈے رہتا ہے, تھرو آؤٹ دا لاس آف ایکٹیویٹی آپ کی رہتی ہے. آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا کسی بھی ایکٹیویٹی میں اپنی لائف کی, اور فنکشننگ آپ کی پور ہو جاتی ہے, فٹیگ رہتی ہے آپ کو, لاس آف سلیپ ہو جاتا ہے, امنیزیا جیسے ہم کہتے ہیں, اور آپ سوشل لائف, فیملی لائف, آکوپیشنل لائف سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے, یہ بہت لمبے دورانیے تک رہتا ہے. تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پرسن ڈپریشن کا شکار ہے. اور اگر ڈپریشن ٹریٹ نہ کیا جائے اور بہت زیادہ دیر تک یہ برقرار رہے, تو اینڈ کانسیکوینس ہوتا ہے کہ سوسائڈل آئیڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرنے لگ جاتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ سوسائڈ یعنی کہ خودکشی کرنے میں ہی اس کا ان تمام مسائل سے چھٹکارا ہے. ڈپریشن کے بھی 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک مینٹل اسپیکٹ اور ایک فزیکل اسپیکٹ. دیکھیں, مینٹل اسپیکٹ تو ہو گیا کہ جب ہم وربلی یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بہت ڈپریسڈ فیل کر رہا ہوں, میرا مینز آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لو فیل کر رہے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا مینٹل اسپیکٹ. اور فزیکل اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے بارے میں ہم بہت سے لوگ ہیں جس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, کوئی برین میں کیمیکل امبیلنسز ہو رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے ہمارا موڈ بہت ڈپریسڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جیسے کہ سیروٹونن, ڈوپامین, ایسے ہمارے کیمیکلز ہیں جنہیں باڈی میں, برین میں ایک لیول تک سیکریٹ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر ان کی انٹینسٹی, ان کا لیول کم سیکریٹ ہو رہا ہے, تو ہمارے برین میں کچھ امبیلنسز ہوں گے جو ہمارے موڈ کو آٹومیٹیکلی لو کر دیں گے. اور کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جن کو ایک لیول سے کم ریلیز ہونا ہے, تو وہ زیادہ ریلیز اگر ہو جائیں گے تب بھی آپ ڈپریس فیل کریں گے. جیسے کہ کارٹیزول از اے اسٹریس ہارمون جس کو ایک لمٹ تک ہی ریلیز ہونا چاہیے باڈی میں, ادروائز اٹ کازز اسٹریس اینڈ ڈپریشن. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا اس کا فزیکل اسپیکٹ. اب ایکچولی ڈپریشن کو سمجھیں, اور اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ اس کو ٹریٹ بھی کریں گے, ایڈریس بھی کریں گے. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ اپنے اس طرح کے سمٹمز اپنے کسی بھی لوڈ ونس کے یا اپنے فیملی ممبر, فرینڈز میں ادھر ادھر دیکھیں, تو اس کو ضرور ٹریٹ کرنے لے کر جائیں بیفور کہ وہ دیر ہو جائے اسے. لاسٹ پہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی, بلکہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, جو ہمارے پاس سوشل پلیٹفارمز ہیں ان کو کائنڈلی نیگیٹیولی یوز مت کریں, ان کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں, بلکہ آپ ان کے تھرو, ان سوشل پلیٹفارمز کے تھرو کچھ نہ کچھ بینیفیشیل, کچھ نہ کچھ اچھا میسج عوام تک, لوگوں تک پہنچا سکیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے شرف کی بات. مجھے دیجیے اجازت, اگر کوئی بھی انسان نے اس سے بینیفٹ لیا ہے, دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کیا, اور وہ کسی نہ کسی کی مینٹل ہیلتھ کا ذریعہ بنا, یا اویئرنیس ہی ایٹ لیسٹ پیدا ہو گئی اس بارے میں, یہ اسٹگما ایٹ لیسٹ ریڈیوس ہوگا, تو میں سمجھوں گی میرا ویڈیو کا, میرے اس میسج کا حق ادا ہو جائے گا. تو کائنڈلی آپ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, اچھی نیت سے شیئر کریں. تو مجھے دیجیے اجازت, تب تک اللہ حافظ.